تولے چاندی، یہ اس کی مالیت کے برابر کسی کے پاس مال ہے، عید والے دن 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک جس بندے پر کے پاس کبھی بھی اتنا مال آ جائے کہ جو چاندی کے حساب سے اگر آپ حساب بنائیں تو 1,42,000 روپے بنتا ہے۔ کتنے؟ 1,42,43,000 روپے بنتا ہے، جس کے بندے کے پاس 1,42,000 روپے چاندی کے نصاب کے حساب سے وہ صاحب نصاب، یا اس کے پاس 1 تولہ یا آدھا تولہ سونا ہے، ساتھ اس کے پاس 2 4 5 10 15 20 ہزار اور سیونگ بھی ہے، سونا بھی ہے اور سونے کے ساتھ ساتھ کوئی چاندی ہے یا نہیں ہے، یا مال کی باقی جو اقسام ہے اس میں سے کوئی ایک قسم جو سونے کے ساتھ مل جائے گی تو وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جی سوال۔ سبحان اللہ، سارے تو واجب ہو گئے تو سارے انسان تھوڑا کرنا ہے قربانی کر لے، یا اللہ پر دھیان کر دے قربانی، جس کو اس نے مال دیا ہے اس پر قربانی واجب۔ سبحان اللہ، ہم جو مسلمان ہیں، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے، ذرا کلیئر ہو جائے، ہم جو مسلمان ہیں قرآن شریف نے کہا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کا مال بھی خرید لیا اور ان کی جان بھی خرید لی۔ اس قرآن کی آیت کے مطابق نہ مال ہمارا اپنا ہے نہ جان ہماری ہے، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے نے کے دل میں خواہش نہ ہو جہاد کی شہادت کی وہ منافق ہے۔ یہ جو مال ہے نا، حقیقی وارث اللہ ہے۔ قرآن شریف کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میرے مکان کی رجسٹری تے میرے نام انتقال میرے نام ہے تے تیما میرے نام کٹیا ہوا ہے، میں وہ کہتا اتنے وڈی کرا کے آیا، تقسیم میں میرا نام ہے، لیکن 10-20 سال ٹھہر جاؤ پھر کس کا نام ہوگا؟ پھر کس کا نام ہوگا؟ اصل حقیقی مالک اللہ ہے۔ اسی لیے تو سب سے قیمتی نہیں پتہ کون سی ہے؟ پیسے اللہ کے نام ہے۔ سبحان اللہ۔ معاشرہ تے نفلا کہتے جب 10 دن پڑھا لو پیسے نہ لو پھر، اس لیے یہ جو آپ بات کریں پھر تو سارے سب دے نا، کیوں نہیں دیتا؟ وہ نگار ہوگا۔ جی محمد صاحب سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، وہ دیکھ کے بات ڈاکا ہے، 2 ملے 3 ملے ڈاکا ہے، اس میں پانی باقا کہ نہیں؟ چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، ایک برابر پیڑے کا مالک ہے، جو پیداوار آئی ہے ساری چلے گی قرضے میں، قربانی واجب نہیں۔ سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں، نقدی بھی نہیں ہے، 2 کنال کے پلاٹ میں رہتا ہے، 2 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے، اس میں 1.5 کروڑ کی گاڑی بھی کھڑی ہے، فریج بھی تقریباً 3 پورشن، ہر پورشن میں فریج بھی موجود ہے، کچن میں ساروں میں کام لکڑی کا بھی ہوگا ہوا ہے اور فارمی کا لگا ہوا ہے، اور ہر چیز کا ٹانے باہر کا مال لگا ہوا ہے، ٹوٹیاں شوٹیاں ہر چیز کلیئر، سارا گھر کا زبردست ہے، پلے کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو اسلام کاؤنٹنگ نہیں کرتا، شریعت کاؤنٹنگ کرتی کہ آپ گھر کا سامان بیچ کے تو قربانی کریں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کہتا میں کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ حکم دیتا نہیں۔ جی سوال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کے نام پر ایک سوال قربانی سے متعلق مت کریں، کوشش کریں، میں ایک سوال خود کر لیتا ہوں، قربانی کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے؟ یا قربانی کا گوشت کتنے مہینے تک استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یا قربانی کا گوشت کیا ولیمے کے لیے، برات کی روٹی کے لیے قربانی کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات میں نے پہلے بتا دی ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ نفلی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک کام نہیں آپ کر سکتے، اس گوشت کو بیچ نہیں سکتے،
اس کو اگر بیچ دیا خدا نخواستہ کوئی کنڈیشن مانی گئی، بیچ اس کے جو پیسے ہیں ان پیسوں کو صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ رہا یہ کہ مرحوم کے بعد بھی قربانی کا گوشت استعمال ہو سکتا ہے، پورا سال قربانی کا گوشت اسٹور کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ایام میں جب پہلا سال تھا یہ دوسرا سال قربانی کا تھا تو آپ نے کہا 3 دن کے اندر اندر گوشت نکل رہا ہو۔ اس سے اگلے سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بندے نے سوال پوچھا، یہ بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی میں ہے، حضور یہ جو کھالے ہے اس کا مسلح بنا لیں، یہ اس کی مشق بنا لیں، بنا لو۔ پھر حضور نے فرمایا تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس لیے پوچھا کہ آپ نے کہا 3 دن سے زیادہ گوشت استعمال نہیں کرنا، تو وہ جو کھال ہے وہ تو جانور کا حصہ ہے تو وہ تو سارا سال رہے گی، مسلح یا جائے نماز یا مشق جو ہے وہ تو سارا سال۔ آپ نے فرمایا وہ پہلے منع کیا تو اب میں اجازت دیتا ہوں گوشت بھی سارا سال استعمال۔ جی کوئی سوال؟ قربانی کے حصے کے ساتھ عقیقے کا بھی حصہ شامل کیا۔ عقیقے کا مقصد یہ اللہ کی رضا ہے۔ عقیقے کس لیے کرتے ہیں؟ عقیقہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں 7 حصے، 6 حصے قربانی کے، 1 حصہ عقیقے کا، 6 حصے عقیقے کے، 1 حصہ قربانی کا، دونوں صورتیں جائز، بالکل کوئی حرج نہیں۔ جی کارڈ چل جائے گا، کارڈ لگے کہ کسی بندے نے قربانی کی تھی انہوں نے کہا اگلے مہینے دے دیں ادھار لے کر، بالکل۔ آج مجھے میں اجتماعی قربانی کرتا تھا، ایک صاحب کا فون آیا کیا تو اس نے لطیفہ ہی میرے ساتھ ایک دوسرے کا جناب میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں تو قسطوں پر کام چاہیے۔ میں نے کہا میرے حصے تو ہو گئے پورے، اب نیا جانور کا حصہ شروع کروں گا تو پھر وہ بڑا پریشانی ہوتی ہے، کوئی آ جائے اس سے کوئی ہو جائے۔ ادھار دے کر قربانی کرنا چاہیے۔ بتائیں صاحب نصاب کا مال دولت رکھتا ہے، سارا مال مارکیٹ میں لگا ہوا ہے، گرائی ہوئی نہیں ہے، پیسے لوگوں سے لیتے بھی ہیں، لاکھوں لیتے ہیں، لاکھوں دیتے ہیں، پیسہ جیب میں نہیں ہے تو وہ قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی بے شمار گھروں میں چھوٹا گوشت کھایا جاتا ہے، بڑا نہیں کھایا جاتا۔ لوگوں سے کہیں کہ قربانی آپ نے کی، وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، بڑا ہم کھاتے نہیں، وہ بڑے میں بھی حصہ نہیں ڈالتے، کیا حکم ہے اس کے لیے؟ قربانی جب واجب ہے تو قربانی ادا کرنا لازم ہے، نہیں ادا کرنے والا انتہائی گنہگار ہے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من لم یستطع فلم یضحک ومن لم یجد سعۃ فلم یضحک فلا یقربن مصلانا۔ حضور نے فرمایا جس میں طاقت ہے قربانی نہیں کرتا ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضور نے فرمایا جو قربانی نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی طاقت کے باوجود جو قربانی نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا خیار امتی یذبحون شرار امتی لا یذبحون، میری امت کے بہترین لوگ قربانی کرتے ہیں، بدترین لوگ قربانی نہیں کرتے۔ ایک مسئلہ جو بڑا اہم ہے آپ کی توجہ دے رہی ہے، میں بتا دوں، ایک بندے پر قربانی واجب تھی نہیں کی، 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم نکل گیا، اب اس نے کسی کی تقریر سنی، کوئی دل میں خیال پیدا ہوا کہ یار مجھ پر تو قربانی واجب تھی، اتنا سخت گناہ ہے قربانی کرنے میں، اب کیا کریں؟ اب قربانی کے صدقے کے قربانی کے پیسے صدقہ کریں، یا اس نے کوئی جانور خرید رکھا تھا تو قربانی کے 3 دنوں میں 2 راتوں میں کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ آ گیا، کوئی ایسی پریشانی میں پڑ گیا کہ جانور ذبح کر ہی نہیں سکا، اب اس زندہ جانور کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ اگر اس نے ذبح کر کے صدقہ کیا تو ذبح کرنے کی وجہ سے جتنے پیسے کی کمی ہوئی ہے مارکیٹ ریٹ سے کسائی کو بلائے اگر زندہ اتنے کا ذبح کر دیا تو آپ کتنے کرتے ہیں، اتنے پیسے صاف کر کے ان کو صدقہ کرنا لازم ہے۔ 1 سال قربانی رہ گئی، اگلے سال قربانی کر لے گا نہیں، پچھلے سال کی قضا ہو جائے گی، قربانی کی قضا نہیں ہے، قربانی کی قضا نہیں، قربانی کی قضا یہی ہے کہ اس کے اتنے پیسے صدقہ کرے۔ جی قربانی دے 3 دن ٹنڈے چھوڑنے 10 11 12 ایک جماعت نے چوتھے دن بھی قربانی کا فتویٰ ہو جاتی ہے،
نہیں اس طرح بات نہیں قربانی کے کئی بندے بیچارے میری طرف سادہ ہوتے ہیں، کئی مسئلے ہم بیان نہیں کرنے چاہیے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے اس لیے قربانی کی 4 دن کی ہونے میں ایک جماعت ہے فقہا کی جو اس کو 4 دن قربانی کو مانتی ہے، 10 11 12 اور 13 10 11 12 اور 13 ہم قربانی کو صرف 3 دن قربانی ہے، چوتھے دن ہماری قربانی نہیں ہے۔ اب جو کرتے ہیں کسی نے کر کے دکھایا، مجھے نہیں پتا پرانی بات ہے کہ کاروبار میں کوئی مسجد ہے گھوڑے والی، تو یہاں کوئی خطیب صاحب تھے تو انہوں نے فتویٰ دیا گھوڑا حلال ہے، ظاہر ہے تو حلال گھوڑا، لیکن لوگوں نے سنی ہی بات نہیں، 10 آداب یہ بات نہیں، لوگ اس چیز کے دشمن ہیں جس کو نہیں جانتے۔ مجھے ایک بات کا آپ کو پتا نہیں پتا تو اچھا میں تو پہلے نہیں سنی، اس کو سمجھ نہیں آئے کہ یار یہ کیا، تو وہ مولوی صاحب نے کہیں گھوڑا لا کے ذبح بھی کر دیا، بڑا مسئلہ بڑا مولوی کی چھٹی ہو گئی۔ تو اس طرح کی باتیں بعد ایسی ہوتی ہیں جو لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی، باقاعدہ فقہا میں، فقہ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں چوتھے دن کی قربانی کا ذکر باقاعدہ موجود ہے، لیکن ہم احناف ہیں۔ ہم کون ہیں؟ کون ہیں؟ حنفی کا کھڑا کرو، سارے امام اعظم سارے حنفی کا کھڑا کرو، اسی حناف ہیں۔ ساڑھے نزدیک امام اعظم کو حنیفہ کا جڑا ضابطہ قرآن و سنت کو زیادہ سمجھ ساڑھے امام، ساڑھے امام کی شان ہے کہ امام شافی جیسا بندہ جن جڑا امام فقہ فنو نہیں پڑھتا یا اپنی فقہ وہ کہتا ہے الناس عیان، لوگ بچے ہیں، بچے جمورے ہیں، ابو حنیفہ کے بچے ہیں لوگ، فقہ کے اندر، فقاہت کے اندر، عقل میں، دانائی میں لوگ کیا ہیں؟ بچے امام اعظم حنیفہ۔ وہ قرآن کو جو سمجھتا ہے، جو فقہ کو جو سمجھتا ہے، جو شریعت کو جو سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی سمجھ میں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک اس کا اعلان سنیں، عید کی نماز 6:30 بجے ہو۔ کتنے بجے؟ 6:30۔ کتنے بجے؟ سارے بندے نہیں بولتے۔ عید کی نماز کتنے بجے؟